ایک ماں 6 درندوں کو یہ بولتی رہی، اللہ نے مجھے شادی کے 15 سال کے بعد اولاد دی ہے۔ میرا یہ بیٹا بڑی منتوں مرادوں سے میں نے اللہ سے لیا ہے۔ میں تم لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرے اس بیٹے کو کچھ نہ کہو، میرے جسم کو نوچو، مجھ پر ظلم کرو، میرے ساتھ جو کرنا ہے کرو، لیکن میرے بیٹے کو کچھ مت کہنا، چھوڑ دو اسے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ ان 6 کے 6 درندوں نے ماں پر اپنی بس خوب بجھائی۔ 2 سال کا بیٹا سامنے اپنی ماں کو دیکھتا رہا اور روتا رہا۔ ان 6 درندوں میں سے ایک درندے نے اپنی بندوق رائفل بیٹے کے سر کی طرف تان رکھی تھی، جو کہ صرف 2 سال کا تھا، تاکہ ماں مذمت نہ کرے۔ ماں چپ چاپ جو یہ ظلم کرواتی رہی۔ 6 کے 6 درندوں نے اپنی خوب بجھانے کے بعد وہاں سے راستہ لیا فراری کا اور بھاگ گئے۔ اب اس ماں نے اس ظلم کے بارے میں 1.5 ماہ تک نہ تو پولیس کو کچھ بتایا، نہ کسی رشتہ دار سے ذکر کیا، اور نہ ہی اپنے گھر پر کسی کو اس ظلم کی بھنک تک پڑنے دی۔ پورا 1.5 ماہ گزر گیا۔ 1.5 ماہ گزرنے کے بعد 24 اگست کو ماں کے ساتھ ایک انوکھا واقعہ پیش آتا ہے، اور پھر اس پر بیوی اپنے شوہر کو سب بتاتی ہے اس ظلم کے بارے میں۔ پرچہ درج ہو چکا۔ 6 درندے کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کیا کوئی رشتہ دار تھے یا پھر محلے دار تھے؟ خاتون نے 1.5 ماہ تک اس ظلم کو کیوں چھپایا؟ آخر ایسی کیا مجبوری تھی؟ میڈیا پر اس کیس کو جس طرح سے رپورٹ کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے رپورٹ چینلز پر اور سوشل میڈیا پر نہیں کیا گیا۔ میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شیئر ضرور کریں، تاکہ ان لوگوں کو، اس فیملی کو انصاف بھی مل سکے اور یہ درندے ہائی لائٹ بھی ہو سکیں۔ مظفر گڑھ میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے تحصیل کوٹ ادو میں۔ یہاں پر فیملی کے سربراہ ہیں محمد اختر صاحب۔ محمد اختر صاحب کی جو بیوی ہے، ان کا اوریجنل نام میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، فرضی نام ہے عائشہ۔ شادی کو 1 2 3 4 5 کرتے کرتے 15 سال گزر گئے، لیکن ان 15 سالوں میں اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ بہت منتیں مرادیں مانگی، اولاد نہ ہوئی۔ علاج کروایا، اولاد نہ ہوئی۔ جگہ جگہ پیروں فقیروں کے پاس گئی، اولاد نہ ہوئی۔ اور پھر ایک دن خوشخبری ملی اولاد کے حوالے سے۔ 2023 میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی محمد اختر کے گھر، اور پھر انہوں نے بہت مٹھائیاں بانٹی، شکرانے کے نوافل ادا کیے، بہت جشن منایا، اور پھر اپنے بیٹے کا نام عامر رکھا۔ محمد اختر پیشے کے لحاظ سے ایک ڈرائیور ہے، جو ایک نجی کمپنی میں گاڑیاں چلاتا ہے، جہاں جہاں اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اور زیادہ تر محمد اختر کی جو شفٹ ہوتی ہے وہ نائٹ شفٹ ہی ہوتی ہے۔ گھر پر صرف بیوی عائشہ اور اس کا بیٹا محمد عامر ہوتا ہے، اور کوئی نہیں۔ 9 جولائی کو رات کے 8 بجے محمد اختر گھر سے نکلا اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے۔ عائشہ نے بیٹے کو صاف ستھرا کیا، فیڈر بنا کر دیا، خود کھانا شانا کھایا، چارپائی بچھائی صحن میں، اپنے بیٹے کو لیا اور اس چارپائی پر صحن میں لیٹ گئی سونے کے لیے۔ اب یہ گھر کیسا ہے جو عائشہ کا ہے، محمد اختر کا ہے، ذرا یہ سنیے کہ نقشہ کیسا ہے اس کا۔ یہ 6 مرلے کا گھر ہے، ایک سائڈ پر کچن ہے، کمروں کے آگے چھوٹا سا برآمدہ ہے، اور پھر بڑا سا ایک صحن بھی ہے، جیسے کہ گاؤں کے گھر ہوتے ہیں۔ رات کے 11 بجے گھر کی دیوار کو جمپ کر کے پھلانگ کر ایک کے بعد ایک آدمی، یعنی ٹوٹل 6 آدمی گھر کے صحن میں چھلانگ لگاتے ہوئے آئے۔ اب میں نے آدمی نہیں، میں نے درندہ کہوں گی۔ یہ 6 کے 6 جب آئے تو آتے سار انہوں نے وہ بیٹا 2 سال کا محمد عامر، جو گہری نیند ماں کے ساتھ چپک کر سویا ہوا ہے، اس کو آ کے یوں کر کے اٹھا لیا۔ جب اس بچے کو یوں کر کے اٹھایا تو بچے نے چیخیں ماری، رونے لگا۔ جب بچہ رونے لگا تو اس کی رونے کی آوازوں کو سن کر ماں فوراً ہڑبڑا کر اٹھی، دیکھا تو چیخنے لگی، گھبرا گئی۔ درندوں نے کہا زیادہ چیخو مت، اندر چلو۔ بیٹے کے سر پر بھی بندوق ہے اور ماں کے سر پر بھی بندوق رکھ دی، اور بندوق کے سر پر اس کو اندر کمرے میں لے گئے، لے جا کر کمرے کی لگائی اندر سے کنڈی۔ اب کمرے کے اندر محمد عامر، اس کی والدہ عائشہ، یہ 6 درندے ہیں، اور کنڈی لگ گئی۔ 6 میں سے 5 عائشہ پر لپکے اور ایک نے بچہ پکڑا ہوا یوں ہاتھ میں، اور اس پر ہنس بجھانے لگے۔ اسی دوران خاتون نے کہا مجھے تم گولی مار دو، جو مرضی کر دو، میں تمہیں بس نہیں بجھانے دوں گی۔ جس پر درندوں نے کہا مار دو اس کے بیٹے کو، اور بندوق تو پہلے ہی اس کے سر پر تانی ہوئی تھی۔